بسم الله الرحمن الرحيم. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں آپ تمام حاضرین کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اسلامی سینٹر مبرز کے اس ماہانہ اجلاس جو 23 مارچ 2013 اسلامک سینٹر مبرز کے حال میں منعقد ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے تربیت اولاد. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے خبر اسلامک سینٹر سے، جو وہاں کے اردو کے داعی ہیں فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ. آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ التحصیل ہیں اور خبر اسلامک سینٹر میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں. یہ موضوع جو آج ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے وقت کا بہت حساس موضوع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ اس کے اچھائی اور برائی کا دار و مدار تربیت پر ہوتا ہے. اگر اچھے طریقے سے اس کی تربیت ہوئی ہے، شروع ہی سے ان کو اچھے سانچے میں ڈھالا گیا ہے، تو اس کا پھل بھی اچھا ہی رہے گا. جس طریقے سے آپ ایک مثال لیں، کوئی پودا آپ لگائیں تو آپ اس کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے، دیکھیں گے، بھالیں گے اس کو، اور اس کو پانی کی ضرورت پڑے گی پانی دیں گے، جو بھی ضرورت اس کو پڑے گی آپ اس کی رعایت کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے کو کس طریقے سے آپ اچھا بنائیں گے، کس طریقے سے اسلام کا بول بالا دنیا میں ہوگا اور معاشرہ پھلے گا، پنپے گا، وہ جب تک کہ ہماری نسل اور ہماری پہلی پیڑھی جو اولاد ہوتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہی قوم کے مستقبل ہوتے ہیں. اگر ہم نے ان کی حفاظت شروع سے کر لی تو سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ بھی اسی حساب سے آگے ترقی کرے گا. لیکن اگر ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا
اور وہ برباد ہو گئے تو پھر ہم کس چیز کی، کیسے اچھی چیز کی ہم ان سے امید رکھ سکتے ہیں؟ اور اس میں بچوں کی تربیت یہ بہت ہی اہم موضوع ہے میرے بھائیوں، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت فرمائیں گے۔ اور اس میں دو اہم شخصیتیں ہیں، باپ اور ماں۔ باپ اور ماں، اس لیے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے کہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو یہاں پر آتی ہیں ان کو بھی اسلامی معاشرے اور اسلامی تعلیمات کی آگاہی ہو، اور وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے۔ میں مزید اپنے بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں اپنے مہمان مکرم محترم فضیلت الشیخ جناب عبدالسلام عبدالحمید صاحب مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ دوستو اور بھائیوں اور ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کے اس مجلس میں آپ کے سامنے تربیت اولاد کے سلسلے میں چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع لمبا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو اختصار کے ساتھ جو اہم چیزیں ہیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد کی اہمیت اس شخص سے پوچھئے جس کے گھر میں بچے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت تو دی ہے، لیکن اس کو ایک آزمائش بھی قرار دیا ہے۔ ان من اولادکم اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث کے اندر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کرے تاکہ وہ آگے چل کر کے اس کے لیے باعث فخر و عزت بن سکے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ میرے دوستو، یہ ایک امانت ہے، بچے ایک امانت ہے، اور اس امانت کی ادائیگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم پوری جد و جہد کریں اور اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں۔ اگر ہم نے کوتاہی برتی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا تھا، جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی تھی، اور اس بچی کے ہاتھ میں 2 موٹے کنگن تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بدلے میں آگ کا کنگن تمہیں قیامت کے دن پہنائے۔ اس کے بعد اس عورت نے نکلوا کر کے پھینک دیا۔ مقصد اس حدیث کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا بتائی ان دونوں کنگنوں کے پہننے کی، لڑکی کے لیے آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ اس کی سزا کہا کہ تم کو ملے گی، ماں کو۔ کیوں؟ اس لیے اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہنے ہوئے ہے بیٹی، اس کے زیورات، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی ہے، تو اسی صورت میں گویا کہ ایک غلط چیز ہے جس کے اوپر ماں اس کو باقی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر تنبیہ نہیں کر رہی، اور یا تو وہ خود سبب بن رہی ہے اس کو پہنانے کا، خرید کر کے لا کر کے دے رہے، ماں ہے یا باپ جو بھی ہے، تو گویا کہ ماں اور باپ جو بھی ہوں، جو بھی دینے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا کہ تمہیں کیا ہے، یہ سزا ملے گی قیامت کے دن۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ تربیت کا موضوع حقیقت میں یہ کئی طرح سے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس موضوع کی اہمیت ابھی آپ نے سنے، لیکن میں اختصار کے ساتھ دو چار باتیں اس موضوع کی اہمیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کی اقتداء مقصود ہے، کہ جس طریقے سے، جس منہج پر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے ان کو تیار کیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، تاکہ آگے چل کر کے ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ اس بات سے آگاہی حاصل کرے کہ کیسے ہمیں تربیت کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات جو ہمارے سامنے ہے، بہت سارے اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک، دونوں جگہوں پر آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں وہ نئی نسل سے غائب ہیں۔ بالکل نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اور اسلامی تربیت کیا ہے، اسلامی یعنی کلچر اور اسلامی تہذیب یہ کیا ہے۔ اس لیے کہ آج یورپ کے رنگ میں سب لوگ رنگے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان عورت مرد سارے کے سارے لوگ۔ تو ایسے حالات کے اندر ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے انگریزی تہذیب یا مغربی تہذیب کے اندر الجھ کر کے نہ رہ جائیں۔ تیسری چیز کہ اگر ہم صحیح طور پر اسلامی تربیت کر سکیں گے تو اپنے بچوں کو ان شکوک و شبہات سے اور ان سارے اعتراضات سے بچا سکیں گے جو آج مغربی دنیا یا دشمنان اسلام ہماری تہذیب پر کرتے ہیں، اور ہمارے اسلام کے اوپر اپنی زبانیں کھولتے ہیں، زبانیں دراز کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں گے، دنیا کی کسی حصے میں بھی جائے گا وہ، لیکن وہ اپنے اسلام کے مبادیات کو، اسلام کی بنیادی چیزوں کو، سب چیزوں کو یاد رکھے گا، تو کسی معاشرے کے اندر جائے گا، ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے اسلام سے تنازل نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ اسلامی مبادیات، اسلامی بنیادوں سے اور اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھے گا، بلکہ اس کو کیا ہے ادا کرے گا۔ تیسری چیز کہ جب اس تربیت کو ہم اچھی طریقے سے انجام دیں گے تو پھر ہمارے یہی بچے آئندہ چل کر کے مشکل اور مشقت والی چیزوں کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کی تربیت اس طریقے سے کی۔ تربیت ہم نے نماز کے اوپر تربیت کی، بچے کو فجر کے اندر اٹھایا، عشاء کے اندر ہم نے اٹھایا اس کو، قرآن ہم نے اس کو پڑھایا، روزے کے زمانے میں روزہ ہم نے اس کو رکھوایا۔ تو یہ ساری چیزیں جب اس کے ساتھ پیش آتی رہیں گی تو پھر وہ ان ساری مشقتوں کو آئندہ چل کر کے برداشت کرنے کی طاقت رکھے گا۔ اسی طریقے سے جب یہ تربیت اچھی ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر وہ بچہ خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر ہے ہی نہیں، اسلامی معلومات اس کے پاس ہے نہیں، تو پھر نہ وہ خود بھی محروم رہے گا اور دوسروں کو بھی کیا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی پیاسا ہے وہ دوسروں کو کیا پانی پلائے گا، خود ہی انسان کیا ہے پریشان ہو۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنے عقیدے اور اپنے ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ اور میرے دوستو یہ چیز
کہ آج دشمنان اسلام مختلف طریقوں سے شبہات کے ذریعے اور شہوات خواہشات، یہ دو چیزیں آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کی ہوئی ہیں۔ شبہات کے اندر مبتلا کر دیا، اللہ کے بارے میں یقین نہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں یقین نہیں، فرشتے کیا ہیں اس کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں، انکار کر دیتا ہے۔ جیسے آج بہت ساری جگہوں پر آپ جانتے ہیں کہ جادو کا انکار کر دیا لوگوں نے کہ جادو وادو ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے مبادئ جو بالکل بنیادی چیزیں اسلام کی، اس سے بھی لوگ کیا ہے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر کے ان کو کیا ہے اسلام سے دور کر دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان فکری الغار اور فکری جو حملے ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے بچے کو صبر کرنے کے اوپر، ایثار اور محبت کے اوپر اپنے بچوں کو ہم تیار کر سکیں، تاکہ وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے مسلم معاشرے کے لیے بھی اور اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے بھی وہ خیر ثابت ہو اور بہتر ثابت ہو۔ اور ہم تربیت جانتے ہیں، تربیت کس کا مطلب کہ ایک بچہ جو ہے مسلمان بچہ ہے، اس کو اس طریقے سے تیار کیا جائے اسلامی نہج پر، اسلامی طریقے پر، کہ وہ ایک مکمل انسان مسلمان دنیا اور آخرت کے ہر اعتبار سے اس کو تیار کرنا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے، دونوں زندگی کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو۔ اور یہ تربیت کس کی روشنی میں ہوگی؟ یہ تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کی تربیت ہوگی۔ اور تربیت کہاں کہاں ہو سکتی ہے، اس کے بھی ہم جانتے ہیں کہ تربیت بہت ساری جگہ ہیں کہ کس کس جگہ سے ہم اس تربیت کو کام میں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو تربیت خاندان ہے، اور خاندان کے اندر سب سے اہم رول ماں اور باپ کا ہے۔ دوسرا مدرسہ ہے، جب بچہ ہوتا ہے، آج تو 2.5-3 سال کے 4 سال کی عمر میں بھی بچے اب جانے لگتے ہیں مدرسے۔ ایک زمانہ تک کہ 6 سال کے پہلے بچوں کو مدرسے کی شکل نہیں دیکھنے نصیب ہوتی تھی، بڑے ہو جاتے تھے 8 سال 10 سال کے تب مدرسہ لوگ بھیجتے تھے۔ لیکن آج دنیا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو آج تعلیم کے لیے بھی لوگوں نے 2.5-3 سال کے اندر ہی اپنے بچوں کو ان کے وزن سے کہیں زیادہ بھاری بستہ اور جھولا دے کر کے ان کو کیا ہے بیگ دے کر کے روانہ کر دیا، لاد کر کے بیچارہ جاتا ہے کسی طرح سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ تربیت مدرسے کے اندر، اور مدرسہ آج ہم نے تربیت کے لیے انتخاب کیا تو ہم نے ایسے مدرسوں کا انتخاب کیا جہاں پر لادینیت سکھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کیا جاتا ہے، اسلام سے جہاں دور کیا جاتا ہے، اللہ کا نام سننے کو بھی اسے نصیب نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر ہم نے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو مدرسہ بھی ایک اہم جگہ۔ اس طرح سے ہماری مسجدیں، جس کو آج ہم نے صرف نماز کے لیے سمجھا کہ نماز پڑھ لو اس کے بعد بند کر دو ختم، ورنہ یہی مسجدیں تھیں جہاں سے سارا کام ہوتا تھا، یہیں پر تعلیم بھی ہوتی تھی، یہیں پر لشکروں کو روانہ بھی کیا جاتا تھا، یہیں پر مقدموں کے فیصلے بھی ساری چیزیں ہوتی تھی، یہیں پر قیدیوں کو باندھا بھی جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مسجد اتنی اہم چیز ہے کہ آپ کے پاس پر مدرسہ بھی نہیں ہے اگر، تو کم سے کم صبح و شام کا مدرسہ مسجد کے اندر آپ چلا سکتے ہیں۔ آپ کو الگ سی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں، اس کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اس کے ضرورتیں ہیں ان ساری، تو مدرسہ اس کے ساتھ ساتھ مسجد۔ اسی طریقے سے جہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں نوجوان، جہاں پر بچوں کا اجتماع ہوتا ہے کھیل کے میدان میں، اور دوسری جگہوں پر تعلیمی جگہوں پر، اور دوسرے مختلف قسم کے پروگراموں میں، جہاں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں لوگ، وہاں پر بھی ہمیں چاہیے کہ اس جگہ کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا بریدہ کے اندر ہمارا ایک مدیر تھا شیخ عبدالعزیز المحنہ، تو وہ عشاء کے بعد نکلتے تھے باہر کے علاقے میں، بریدہ شہر کے باہر، جہاں پر نوجوان لڑکے عام طور پر شباب جہاں پر جا کر کے فٹ بال کوئی کھیل رہا ہے، کوئی گانے بجانے کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ باقاعدہ عشاء کے بعد اپنی ٹیم کو لے کر کے نکلتے تھے ان لوگوں کے پاس، اور وہاں جا کر کے پھر دعوت و تبلیغ کرتے تھے، اور وہاں سے بہت سارے لوگ توبہ کرتے تھے۔ ایسے حالات بھی کبھی کبھی پیش آئے کہ نوجوانوں نے سننے سے انکار کر دیا ہم، اور بلکہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کے بعد بڑے ذمہ داروں کو لے کر کے آئے اور پھر جا کر کے ان کو دعوت و تبلیغ۔ تو یہ تجمعات جو جہاں نوجوانوں اکٹھا ہوتے ہیں عمومی طور پر، ان جگہوں پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم چیز آج میڈیا کا دور ہے، چونکہ یہ تو میڈیا کو بھی ہمیں اسلامی تربیت کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ آج افسوس ہمارے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ آج اسلامی ممالک کے اندر بھی وہ چیز میسر نہیں ہے جو چیز ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے چاہیے تھی۔ آج بھی یہاں کے
چاہے آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ جائیں، ڈش پر بیٹھ جائیں، دوسری ساری چیزوں پر جتنے بھی وسائل اس وقت موجود ہیں، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی ہو، سارے چیزوں کے اوپر دوسروں کا قبضہ ہے۔ ہماری بہت کم چیزیں، بلکہ میڈیا کے اندر ہم تو صفر ہیں حقیقت میں، میڈیا کی کوئی، اور اسلامی چیزیں جہاں جہاں میڈیا ہے بھی موجود، وہاں اسلامی چیزیں کتنی نشر ہوتی ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، کہیں صفر ہے، کہیں 2% ہے، کہیں 3%، کہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں ان سارے ذرائع کو استعمال کرنا بھی ہے، اور اسلام نے چونکہ بچوں کی تربیت کے اوپر ہمیں بہت ابھارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ آپ مشہور آیت کریمہ جو آپ بارہا سن چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو، بچاؤ ان کو، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر سخت قسم کے فرشتے وہاں پر متعین ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، جو حکم دیا جائے گا ان کا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جائے گا اس کو انجام دیں گے، اس کے اندر کسی قسم کے سخت نرمی ان کے پاس ہے ہی نہیں، رحم ان کے پاس ہے ہی نہیں کسی چیز، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں کی۔ قرآن مجید کی ایک آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو آپ نماز کا حکم دیجیے اور اس کے اوپر ثابت قدم بھی رہیے۔ آج ہمارے یہاں ساری دنیا کو تبلیغ کی جاتی ہے، لیکن اپنے گھر والے چراغ تلے اندھیرا جس کو ہم کہتے ہیں، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں، کہاں بچے کہاں برباد ہو رہے ہیں، بزنس کہاں برباد ہو رہا ہے، نکل گئے۔ میرے دوستو اپنے اہل و عیال، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، ان کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، الاقرب فالاقرب، جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اپنے بال بچوں کی، اپنے رشتہ دار، ننھیال ددھیال جو بھی ہے رشتہ داریاں، یہ قریبی جو ہیں ان کا سب سے بڑا حق، بلکہ صدقات و خیرات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنا صدقہ دیجیے، آپ اس کے اندر صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے آپ اقربا پروری کا جو ہے یہ بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا، گویا کہ آپ ڈبل اجر حاصل کریں گے۔ تو اپنوں کا حق سب سے زیادہ ہے، اور انسان اپنے آپ کے بارے میں سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں اور اپنے دوسروں کی فکر کر، لیکن اپنی عاقبت سے ہم بالکل بے ہوش، اپنی عاقبت سے بالکل ہمارے ذہن میں ہے نہیں کہ ہمیں بھی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے دوست ہمیں بھی قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ان کو بچانا ہمیں۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین ایسی اولاد اور ایسی ذریت اور ایسی بیوی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں متقین کا کیا ہے؟ امام بنا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں ہم بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، اس لیے کہ تربیت کا اثر بچے کے نیک بننے میں سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہم اچھی تربیت کریں گے تو بچے بالکل سادہ لوح ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جیسا ماحول اور معاشرہ ملتا ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں یہودی ہیں تو یہودی بنا لیا، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیا، نصرانی ہے تو نصرانی بنا لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو کی تربیت اس کے ساتھ خیر خواہی سمجھ کر کے کہ ہمارے اولاد کا حق ہے، ہمیں اس چیز کو انجام دینا ہے، اور یہ بچے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے پاس ایک امانت ہیں۔ اگر آپ اچھی عادت ڈالیں گے بچپن سے تو آگے چل کر کے اس کا فائدہ ہوگا، اور بری عادت کے اندر اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر آگے چل کر کے ہمیں افسوس کرنا پڑے گا۔ اور یہ تربیت کیسی ہو سکتی ہے میرے، کہاں سے اسٹارٹنگ، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟
سب سے پہلا جو ذریعہ ہے اس تربیت کا، سب سے پہلا حصہ کیا ہے کہ نیک بیوی یا نیک شوہر کا انتخاب۔ نیک بیوی ہو یا شوہر کے لیے اس کا نیک شوہر ہو، یہ دونوں چیزیں، نیک بیوی بھی ہونی چاہیے اور شوہر بھی کیا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ سب سے بہترین اسلامی تربیت کی سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ انسان کو اپنی شادی سے پہلے ہمیں اس چیز کا انتخاب کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا ہم سفر، اپنے رفیق حیات ہمیں کس کو بنانا ہے۔ اس لیے وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر تمہارے پاس مناسب رشتہ آ جائے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم مطمئن ہو، مال و دولت سے نہیں، حسن اور خوبصورتی سے نہیں، جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو جائے، یہ نہ توقع کہ نہیں بہت ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی، اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی کا معاملہ ہو، اس کی شادی کر دو۔ اگر نہیں کرو گے وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، ورنہ زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ فساد مچے گا، برائیاں پنپیں گی، فحاشیاں عام ہوں گی، اور یہ سیلاب جب بہہ پڑے گا تو پھر اس کو روکنے تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر عام طور پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کے، اس کے حسن کو، جمال کو دیکھ کر کے، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر کے، اور اس کی دینداری کو دیکھ کر کے۔ اور آپ نے ان 4 چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دیندار عورت سے شادی کرو۔ دیندار عورت سے تمہیں کیا ہے، شادی کرنا ہے، اس لیے کہ دینداری اگر موجود ہے تو پھر آپ کی ازدواجی زندگی بہترین طریقے سے انجام پائے گی اور آپ کی زندگی کے اندر خوشگوار لمحات میسر ہوں گے۔ لیکن اگر دینداری عورت کے اندر نہیں ہے، صرف حسن و جمال کو دیکھ کر کے آپ نے شادی کر لیا، مال و دولت کو دیکھ کر کے شادی کر لیا اور حسب و نسب دیکھ کر کے شادی کر لیا، تو یہ چیزیں آپ کے لیے باعث پریشانی اور باعث زحمت بنے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ دیندار عورت کا انتخاب، عورت کو بھی چاہیے کہ دیندار شوہر کا انتخاب، اس کو بھی اختیار شریعت نے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زبردستی۔ آج ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ ماں باپ، اب تو بہرحال حالات بدل گئے، بہت کچھ تبدیلی آ گئی اس کے اندر، ورنہ ایک زمانہ تھی کہ ماں باپ نے اگر کہہ دیا کہ فلاں لڑکی سے تمہیں شادی کرنا ہے، خاموش، اندھے بن کر کے خاموش کے ساتھ، اور اگر کہیں کچھ آپ نے کہا تو کہا جاؤ اپنی شادی کر لینا، ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہی حال بیٹی کا، یہی حال بیٹے کا، سب کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ لیکن آج کا ماحول، اسلام نے بڑی آزادی دی ہے میرے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو غلط استعمال کیا، ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ شادی سے پہلے جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے اس کو دیکھ لو تم۔ عورت بھی چاہیے کہ اس کو بھی اپنے شوہر کو دیکھ لے، اس کا بھی کچھ ہوگا اس کے ذہن میں ہمارا شوہر کیسا ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک لڑکا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ انصار مدینہ کے سلسلے میں کہا کہ نہیں، تم دیکھ لو جا کر کے اس لیے کہ یہ چیز تمہارے پیار و محبت کے لیے بہت بڑی ممد و معاون ثابت ہوگی، اس سے تمہارے پیار میں ہمیشگی آئے گی، مضبوط ہوگا یہ رشتہ۔ تو میرے دوستو، ضروری ہے کہ یہ دور جو ہے اس وقت ہمیں بھی اس چیز کے سلسلے میں، ایک زمانہ تھا کہ بالکل بچپن کے اندر لوگ شادی فکس کر لیا کرتے تھے، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، چلے رشتہ داروں نے، بہن اور پھوپھی اور فلاں نے کہا کہ ہاں اس سے ہماری شادی، ہمارے بچے سے شادی ہوگی۔ یہ بھی غلط طریقہ آج بھی ہندوستان کے اندر بعض علاقوں کے اندر موجود ہے، خاص طور سے راجستھان وغیرہ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بالکل بچپن کے اندر 3-4 سال کے بچے بھی نہیں ہوئے، ان کی کیا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ زبردستی کرنا نہیں، فلاں ہی سے تمہیں شادی کرنا ہے، چاہے لڑکی کو یا لڑکے کو زور دینا، زبردستی کرنا، یہ بھی اسلامی مزاج کے خلاف چیز ہے۔ الا یہ کہ واقعی لڑکا جس سے شادی کرنا یا لڑکی جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ واقعی دینداری کے لحاظ سے یا اس کے اندر وہ کوئی معقول خرابی موجود ہے، اس کے اندر کوئی برائی موجود ہے جس کو وہ جانتے ہیں، اس کی بنیاد پر رد کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کو اختیار ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کی شادی کیا ہے، جس طرح وہ جہاں چاہتے ہیں اس کی شادی ہونی چاہیے، اگر صحیح طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہیں۔ دینداری کے لحاظ سے بھی ہر اعتبار سے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز بہرحال کہ بیوی، نیک بیوی یا نیک شوہر کا انتخاب یہ ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی کہ انسان جب بیوی کے پاس جائے تو اس کو دعا بھی پڑھنا چاہیے۔
آج ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان یا بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے نہیں کہ وہاں بھی ہم کو دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری شریعت کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز کی طرف اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس لیے نیک اولاد کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شیطان سے بچا لے، دور کر دے، اور جو دے مجھ کو تو اولاد اس کے اندر بھی شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ آدمی یہ دعا پڑھ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو ایسی صورت میں شیطان اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کے کان میں اذان دینا بھی یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ بچے کے کان میں اذان بھی دینا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی آج بہت ساری جگہوں پر ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی اگر آ گیا کہیں مولوی کو پکڑ لے گا۔ اذان چیز ہے بھئی، کوئی بھی آدمی دے سکتا ہے۔ اذان کا مسئلہ جہاں بھی، اس لیے علماء اس کی مصلحت بیان کرتے ہیں، اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا کے اندر آ رہا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے کان میں اللہ اذان کی آواز آنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ چیز آج اگرچہ بچہ ہے بھی لیکن یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھ سکتی ہیں۔ یہ دماغ کے اندر میموری جو ہوتی ہے، ہماری یادداشت، اس کی مثال کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر تہبتیں بیٹھ جاتی بہت ساری، اور بعد میں اس کو چیزیں کیا ہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا اختیار کریں۔ پھر بچے کا اچھا نام اور اس کا عقیقہ بھی ہمارے ایک فیشن بن چکا ہے کہ جب شادی ہوگی یا بقرعید کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر، ہم جب بھیا آئیں گے سعودیہ سے آئیں گے تب ہم اس کا عقیقہ کریں گے۔ یہ میرے دوستو گوشت کھانے والی چیز ہے۔ عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحیح احادیث کی روشنی میں 7ویں دن عقیقہ بچے کا ہونا چاہیے، اس کا نام رکھنا چاہیے، اور اس کے بال صاف کرنا چاہیے، اور اس کے برابر چاندی صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ 7ویں دن ہمارے چھٹی کہتے ہیں۔ آج فلاں کے یہاں چھٹی، یہ ہندوانہ چیز جو آ کر کے ہمارے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے، چھٹی ہمارے پاس نہیں بلکہ 7ویں دن ہونا چاہیے۔ اور ایک بغیر کسی معقول عذر کے عقیقے کو مؤخر کر دینا کہ شادی میں کر لیں گے، یا بھیا آئیں گے سعودیہ سے تب کر لیں گے، یا فلاں تقریب میں ہوگا یہ کر لیں گے، یہ میرے دوستو نکاح، یہ عقیقہ نہیں ہوتا بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس لیے عقیقہ جو سنت ہے اگر آپ کے پاس سارے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ کا نیک اور صالح بنائے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس چیز کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب مجھ کو اور میری آل اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اپنے بچے کے لیے آپ کو دعا بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہے۔ اسی کے اندر ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے آل اولاد کو، میری ذریت کو نماز کا پابند بنا دے، نماز کا پابند بنا اور میری دعا کو کیا ہے، قبول فرما۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع فرما بردار بنا دے۔ تو یہ میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کا اہتمام بھی بچہ پیدا ہو جانے کے بعد، یہ ایک حق ہے بچے کا کہ اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلامی تربیت کے اندر ہم چند باتیں ذکر کرتے ہیں کہ تربیت کے اندر تو بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہمیں کیا کیا ذکر کرنا ہے۔ اصل میں نے بتایا کہ اذان یہ ایک اہم چیز ہے، عقیقہ ہے۔ اس کے بعد بچے کے دل کے اندر فطری جو چیزیں، فطرت، توحید پرستی جو ہے اسلام، اس کی طرف ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے اپنے بچے کو۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، ان نعمتوں کو یاد دلایا جائے۔ پانی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ہوا چل رہی ہے، سمندر کے پاس آپ بیٹھیں، جو بھی نعمتیں اس دنیا کے اندر ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس نعمتوں کو اپنے بچے کے ذہن میں ڈالیں ہم کہ یہ نعمت کہاں سے آ رہی، یہ کون دینے والا ہے۔ حضرت لقمان کی بہت ساری نصیحتیں سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، انہی میں سے ایک بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان بچے اپنے ذہن کے اندر اپنے بچوں کے ڈالنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے،
جہاں بھی تم رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ بیٹے اگر تم ذرہ برابر بھی، رائی کے ذرے برابر بھی اگر تم کوئی بھی کام کرو گے اور وہ کہیں بھی فتکن، وہ چیز ہو جائے کہاں، آسمان کے اندر یا زمین کے اندر کہیں بھی وہ چیز جائے گی، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا غلام الا اعلمک کلمات، کہ اے غلام، اے بچے، کیا میں تمہیں چند باتیں نہ سکھا دوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت، اس کے اوامر کی پابندی، اس کے منہیات سے رک جانا، اور اس کے اوامر جو احکامات ہمیں دیے ہیں کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو کر لینا۔ اور احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو اس کو اپنے سامنے پاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ان کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ تو لڑکے کا تعلق کیا ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے تاکہ وہ اپنے سارے تعلقات اللہ کے علاوہ سب سے ختم کر لے۔ جو بھی توقع ہے اللہ تعالیٰ سے، امید اللہ تعالیٰ سے، خوف اللہ تعالیٰ، ہر چیز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے ذہن میں اس کے ڈالیں کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد پھر تمہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دینا ہے۔ اس طرح میرے دوستو، صرف تنہائی پبلک کے اندر بھی رہ کر کے، جلوت اور خلوت، ہر جگہ تمہیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ وہ اس سے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس سے کوئی بھی چیز کیا ہے، پوشیدہ نہیں ہے آسمان کے اندر نہ زمین کے اندر۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے سلسلے میں بھی اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ہے کہ ایک مخلوق ہے فرشتے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمارے پاس بھی موجود ہیں وہ کرامن کاتبین۔ یہ ایک تصور اپنے بچے کے ذہن میں اگر انسان ڈال دے گا کہ جہاں تم جاؤ گے وہ چیز غائب نہیں ہو سکتی، اور یہ فرشتوں کا ایمان کے اوپر ایمان اگر یہ مضبوط ہو جائے انسان کا تو پھر برائی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان جب کمزور ہوتا ہے تب انسان برائی کی طرف کیا لپکتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم کہیں بھی رہیں، تنہائی کے اندر ہوں، اجالے کے اندر ہوں، اندھیرے کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو ہمارے لگا رکھا ہے، وہ ہمارے سارے اعمال کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، تو پھر انسان برائی نہیں کر سکتا ہے۔ انسان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اگر یہ سمجھ لے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ لکھنے کے لیے ہماری ہر بات، تو پھر انسان کے اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ جو چیز بھی انسان سوچ لے، اپنے دل و دماغ کو، اپنے عقل، اپنے دماغ، اپنی آنکھ، ہر چیز کے بارے میں دیکھ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ یہ ذہن میں اگر ہمارے بچوں کو ڈال دیا جائے تو اسی صورت میں بچے کے اندر وہ ڈر جب پیدا ہوگا، خوف جب اللہ تعالیٰ کا، فرشتوں کے بارے میں جب اس کا تصور آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرشتے لگا رکھے ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، ہم جہاں بھی کہیں کچھ کریں، چاہے ماں باپ دیکھیں، دوست احباب دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن یہ چیز ریکارڈ ہو رہی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لو اس کو، تمہارے پاس کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، تم خود بخود حساب کر سکتے ہو کہ دنیا میں تم نے کیا کیا تھا۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے بچوں کے، ہمیں قصے کہانی کے طور پر جو ہم بہت ساری چیزیں، رانی اور راجا اور دیوی اور دیوتا، پتہ نہیں پریوں کے قصے، ان کے قصے، ان کے قصے، اور فلموں کی دنیا میں جا کر کے وہ اسٹوریاں ہم بچوں کو سنائیں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اپنے نبی، صحابہ کرام کے قصے ان کے سامنے پیش کیے جائیں، ان کو سکھایا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، یہ ان کے ذہن کے اندر ڈالی جائے۔ اسی طریقے سے اپنے سارے عبادتوں کے اندر، اپنے روزے کے اندر، اپنی نماز کے اندر، اپنے صدقات و خیرات کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، لیٹنے سونے کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ان کو ڈھالا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اس کے ایک بچہ، اس کے ہاتھ ادھر ادھر پورے صحن کے اندر جا رہے ہیں، دوسروں کے سامنے سے بھی اٹھا کر کے، تو آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے غلام تم پہلے بسم اللہ کو، وکل ما مما یلیک،
اور جو تمہارے سامنے ہے اس کو کھاؤ، ادھر ادھر دوسروں کے حصہ مت کھاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. یہ 3 تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اگر یہ بچوں کو شروع سے سکھایا جائے، لین دین کا معاملہ ہے. آج ہمارے ہاں نہ داہنے کا، بائیں سے کوئی دے رہا، کوئی دائیں سے دے رہا، کوئی اہتمام نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے اندر داہنے کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی کنگھی کرنے کے اندر، جوتا پہننے کے اندر بھی آپ داہنے کو. اس لیے ہماری یہ عادت، یہ چیز ہمیں کرنا ہے، کپڑا پہننا ہے، کنگھی کرنا ہے، جوتا پہننا ہے. لیکن اگر وہیں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمارے ذہن میں آ جائے تو وہی ایک کام جو عام طور پر ہمیں کرنا ہے، وہ ایک باعث اجر و ثواب بنے گی وہ چیز. اس لیے میرے دوستو بچپن ہی سے اپنے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی سکھایا جائے کہ ہمیں جوتا کیسے پہننا ہے، کس پیر میں پہلے ہمیں جوتا ڈالنا ہے، ہمیں کپڑا کیسے پہننا ہے. یہ ساری چیزیں میرے دو لین دین کے اندر. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے سعودی اگر بائیں ہاتھ سے کوئی دینے لگتا ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، نہیں لیتے ہیں. یعنی متنبہ ہو جائے انسان کہ واقعی بائیں ہاتھ سے دینا کیا ہے، یہ غلط چیز ہے. داہنے ہاتھ سے لین دین ہونا چاہیے. بائیں ہاتھ کا استعمال غلط چیز ہے، یعنی اچھی چیزوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا عام طور پر. اس لیے داہنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پسند کرتے تھے، داہنے کو ہر چیز کے اندر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ بھی چیز اسی طریقے سے میرے دوستو، یہ آج کے ماحول کے اندر داڑھی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. اس بچے کے ذہن میں ڈالا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. اس لیے میرے دوست جب شروع سے آپ نے دیکھا بہت سارے بچوں کو جن کے اندر جن کی تربیت ہو چکی اسلامی، وہ اپنی داڑھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، اور پھر ان کی داڑھیاں ملائم چمکدار ہوتی ماشاءاللہ، بہت ملائم اور بڑا خوبصورت ہی چہرہ لگتا ہے. اس لیے میرے دوستو داڑھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک سنت ہے ہمارے لیے. بہت ساری جو دیکھتے ہیں نا نمازوں کے اندر ٹوپیاں پہنائیں گے آپ کو، کہیں ننگے سر چلے گئے تو، لیکن داڑھی کے بارے میں کوئی نہیں بولتا. داڑھی جس کا چھیلنا گناہ ہے، جس کا کاٹنا گناہ ہے، حقیقت میں یہ گناہ کبیرہ کے اندر علماء نے داڑھی کا چھیلنا کاٹنا کیا ہے، گناہ کبیرہ کے اندر اس کو علماء نے شمار کیا. اس لیے میرے دوستو اس کے اوپر بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اندرونی طور پر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن حدیث کی تعلیمات، اسی طرح سے ہمیں ظاہری طور پر بھی اسلامی شکل و صورت، اسلامی لباس، ہر چیز ہمیں اسلامی اپنانا چاہیے اور بچوں کی اس کی تاکید کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کو غیر مسلموں کی مشابہت سے بھی بچانا ہے. ان کو ایسے لباس نہ پہنائے جائیں، ایسی چیز ان کے اندر نہ رکھی جائے جو غیر مسلموں کی چیز ہوتی ہے. آج ہمارے بہت ساری چیزیں فیشن کے طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہولی دیوالی آتی ہے تو دیوالی کے اندر بہت سارے ماں باپ باقاعدہ پٹاخے اور یہ پھل جھڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خرید کر کے لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کو دینے کے لیے. اس لیے میرے دوستو یہ چیز بھی ہمیں بچپن ہی سے اگر ہم یہ عادت، یہ ہماری چیز نہیں، یہ ایسے سارے تہوار جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی صورت میں ہمیں ان سے متنبہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے. اور برتھ ڈے آج ہمارے یہاں بہت فیشن بن گیا. برتھ ڈے اپنی بیوی کا بھی برتھ ڈے مناتا ہے، بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے، اپنی شادی کا بھی برتھ، یعنی شادی جس سال ہوئی 1 سال ہو گیا تو چلو آج اس کے لیے بھی باقاعدہ اہتمام کیا، تقریب کی جاتی ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، میاں بیوی کے نام اس پر باقاعدہ لکھا کر کے. یہ دوستو یہ غیر مسلموں کی ساری تہذیب جو ہے، اس سے تشبہ، من تشبہ بقوم فہو منہم، غیر قوموں سے مشابہت انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اس لیے ہمیں یہ برتھ ڈے آج ہمارے یہاں کہتے نہیں، یہ تو رسول اللہ صاحب برتھ ڈے اگر آپ مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے تو بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اس بدعت کو لوگوں نے اجر و ثواب کا کام بتا دیا جو ہے. یہ میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں منانا ہے، نہ اپنا نہ اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز سے بھی کیا ہے، دور رہنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام اس چیز کا بڑا اہتمام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دور حکومت کے اندر جب وہ خلیفہ تھے تو باقاعدہ یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں ہمارے خلافت کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ذمی لوگ ہیں، ذمی جو اپنا ٹیکس وغیرہ دے کر کے اسلامی حکومت کے اندر رہتے تھے، کہتے تھے وہ کہ اپنے شاعر، اپنے دین کی چیزوں کو ہمارے ملک میں ظاہر نہیں کریں گے. اپنے ملک میں، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے تمہیں یہاں کوئی کام نہیں کرنا ہے. جیسے آج میں کہیں کہ یہاں کرسمس ڈے منانا جو ہے، یہ باقاعدہ سرکولر پہلے آتا تھا. ہم جہاں تھے بریدہ میں باقاعدہ ہر سال سرکولر آتا تھا کہ کسی بھی غیر مسلم کو برتھ ڈے، کرسمس ڈے منانا یا اس کے اندر اس کی دعوت دینا، یہ چیز کیا ہے،
یہ یہاں کے اسلامی قانون کے خلاف، یہ اس ملک کے قانون کے خلاف چیز ہے باقاعدہ۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی آدمی اپنے دین کے شعار کو، جو دین کی پہچان ہے، اس چیز کو ظاہر نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے اپنی عیدوں کو بھی ظاہر نہیں کریں کہ اپنی عید منائیں آ کر کے یہاں، جیسے یہاں محرم منانا، برتھ ڈے منانا، یہ مننا، میلاد کرنا، یہ کرنا، یہ جو بھی چیز غیر اسلامی جو بھی تہوار ہیں، باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان کر رکھا تھا اپنے دور حکومت کے اندر کہ یہاں پر ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ اس کو چھپا کر کے، ہر چیز کو تمہیں چھپانا ہے، مسلمانوں کے سامنے اس چیز کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، اب جو آدمی یہ ساری چیزیں کرے مسلمانوں میں سے اور اس چیز کو انجام دے، تو بھلا بتائیے وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے اہم چیز کہ جو اس قسم کی عیدیں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ان عیدوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنا۔ اس لیے تہوار جیسے ہمارے محرم دیکھنے ہم جاتے ہیں، میرے عید میلاد النبی، ہم جلوس کے اندر شریک ہونے جا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن ہم جا رہے ہیں شرکت کرنے، دیکھنے جا رہے ہیں۔ تماشا بی کی حیثیت سے بھی غیر اسلامی تہوار کے اندر شرکت کرنا بھی ہمارے لیے باعث جرم ہے، یہ بھی باعث اجر و ثواب نہیں، یہ بھی آپ سے گویا کہ گناہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے تہوار کے اندر جو غیر اسلامی تہوار ہے اس کو آپ گویا کہ صحیح قرار دینے جائیں، ان کے تعداد کو بڑھا رہے ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم ان کی عدد کو، تعداد کو کیا ہے آپ بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ زبان کے سلسلے، بلکہ ایک میں کہہ دوں کہ زبان کے سلسلے میں بھی ہمیں متنبع ہونا چاہیے۔ آج ہم نے انگریزی زبان کو بطور فیشن یا مادیت کو سمجھیے کہ دنیا ہم کما سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ترجیح دیا ہے، لیکن میرے دوستو عربی زبان کا سیکھنا واجب ہے۔ بہت سارے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ عربی زبان کا سیکھنا واجب ہے، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، حدیثیں عربی میں ہیں، آپ کا نبی عربی میں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو اختیار کیا ہے، اس لیے اس زبان کا بھی سیکھنا ہمارے اوپر واجب اور ضروری، ورنہ آج ملا ہمیں پڑھا دیں گے۔ قرآن کا ترجمہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، قرآن کی صحیح باتیں نہیں معلوم ہیں، حدیثیں نہیں پڑھتے ہیں، تو ملا جو مولوی ہمارے بتا دے گا اسی کو ہم کہیں گے یہی بھی بات کیا ہے صحیح ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ زبان بھی ہمیں سیکھنے کے لیے ضروری ہے، کہ عربی زبان کو ہم اہمیت دیں، اس کو پڑھنا بھی سیکھیں، اس کے معنی مطلب کو سمجھیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ یہ ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے کہ کم سے کم قرآن مجید کا ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا دنیا کے اندر۔ آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان کے اندر آپ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا میسج اور اس کا پیغام کیا ہے یہ آپ کو پتہ چلے۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف سے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ کھول کھول کر کے بیان کریں اس کو۔ اس لیے قرآن صرف پڑھنے کے لیے، صرف تلاوت کے لیے نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے کہ ایک ایک حرف پر ثواب ہے، ایک حرف پر 10 نیکی آپ کو ملے گی، لیکن صرف تلاوت کے لیے نہیں میرے دوستو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عبرت، نصیحت، وعظ، موعظت، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہمارے لیے۔ اس لیے قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اور دوسری زبانوں کے سیکھنا جائز ہے اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلم یا دشمنان اسلام اپنی اس زبان کے اندر کیا لکھنا ہے اسلام کے خلاف، تاکہ اس کا ہم جواب دے سکیں، چاہے وہ انگریزی زبان ہو، فرنچ زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، جس زبان کے اندر عمومی طور پر دشمنان اسلام کے خلاف بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں، ایسی زبانوں کا سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا، تاکہ ہم پتہ چلا سکیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو ایمانی تربیت کے ساتھ ساتھ عبادت جو ایک اہم چیز ہے، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا ہے، تو عبادت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وضو کا طریقہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، شروع سے لے کر کے چھوٹے بچے جب ہو جائیں، ان کو جب سے شعور آ جائے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا جائے، اور پریکٹیکل طور پر ان کو بتایا جائے کہ ہاتھ اس طرح دھوئے۔ آج بھی کتنے لوگ بڑی بڑی عمر کے ہو گئے، لیکن ان کو صحیح وضو کرنے کے لیے کہہ دیجئے تو آپ کو اکثر لوگ صحیح وضو نہیں کر پاتے ہیں صحیح طور پر سنت کے مطابق، ورنہ اپنے اپنے حساب سے تو ہر آدمی وضو کرتا ہے، لیکن سنت کے مطابق کتنے لوگ وضو کرتے ہیں؟ نمازیں کتنے لوگ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ ایک ایک آدمی کا ہم نے حج میں دیکھا اس چیز کو، ہم حج میں باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کرتے کہ آپ وضو کر کے ہم کو بتائیے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں وضو کیسے کرنا ہے۔ ایک رکعت ہم کو پڑھ کر کے بتائیے، آپ ایک رکعت باقاعدہ جہری
طور پر زور سے آپ پڑھ کر کے بتائیے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو کیسے کرنا ہے، آپ کا رکوع کیسے ہوگا، آپ کا سجدہ کیسے ہوگا، آپ ہاتھ کیسے باندھیں گے، کہاں باندھیں گے، اٹھنے اور بیٹھنے ساری چیزیں، یہ اہتمام کرتے تھے ہم لوگ۔ آج بھی حج کے زمانے میں خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ صحیح طور پر نہیں کر پاتے، اکثر لوگ ایک رکعت نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں مسجد سے اپنے بچوں کو جوڑنا چاہیے، جماعت کے ساتھ اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ بچے کے اندر وہ یعنی ادب موجود ہو، اس کے اندر وہ تمیز کر سکے کہ خراب کیا، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ ورنہ ایسے بچوں کو لے جن کو کچھ پتہ نہیں، بیچاروں کو لے جا کر کے ادھر ادھر دوڑے گا، ہنگامہ کرے گا، اس کو مارا، اس کی ٹوپی چھینا، یہ کیا وہ کیا، نہیں، بلکہ ان کا ضروری ہے کہ وہ سن و شعور کو پہنچ جائیں، تب جا کر کے ہمیں اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے۔ ورنہ بچہ لے جا کر کے بچے کو لے جائے جس کے اندر سن و شعور کو نہیں پہنچا جو بچہ، پھر جا کر کے مصیبت ہو جائے گا مسلیوں کے لیے، نمازوں کے لیے۔ اس لیے اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے۔ لیکن اور اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں، نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ مقصد کیا تھا بچوں کو لے جانے کی؟ مقصد یہ ہوتا تھا ان صحابیات کا کہ تاکہ یہ بچے، ان کا رشتہ جڑے مسجد سے، یہ نماز کے بارے میں معلومات حاصل ہو، ان کو بہت ساری چیزیں تھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت امامہ کو لے کر کے، جو آپ کی نواسی تھیں، باقاعدہ لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حسن حسین چھوٹے تھے، نماز سجدے کے اندر جاتے تھے، آ کر پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے، سوار ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے حتیٰ کہ خود ہٹ جاتے تھے، سواری بنا لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو، حضرت حسن اور حسین۔ تو یہ میرے دوستو، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ایک موضوع میں یعنی ضعیف، حد سے زیادہ ضعیف حدیث، جنبو مساجدکم عن الصبیان، اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو، یہ ایک پیش کر کے اور کہتے نہیں مسجدوں کے اندر بچوں کو نہیں لانا چاہیے۔ بچوں کو لانا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے، اور ان کو اپنے بغل میں، پیچھے ہمارے کہتے پیچھے ہٹ جاؤ بچے، سارے بچے اکٹھا ہو کر کے پھر شرارت میں بدمعاشیاں کرتے رہتے۔ آپ یہاں دیکھیے اپنے بغل میں بچے کو کھڑا کرتا ہے، آرام سے، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے سلیقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا کہ ہمارے ملکوں کے اندر بڑے بڑے لوگ نہیں پڑھ پاتے اس طریقے سے۔ یہ میرے دوست اسلامی تربیت۔ ایک بات یاد آ گئی تربیت کے سلسلے میں، ایک مدرسے کے اندر یہیں پر ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ موسم ربیع یعنی موسم بہار کا جو موسم ہوتا ہے اس کے نقشہ کشی کرنا ہے آپ کو۔ موسم بہار کے اندر پھول کھلتے، یہ ساری چیزیں استاد نے کہا کہ آپ بنا لے کر آئیے اپنی اپنی کاپی پر۔ سارے لوگوں نے بنایا اپنے اپنے حساب سے۔ ایک لڑکے نے وہاں پر مصحف بنا دیا، قرآن لے کر کے گیا، تو استاد نے کہا کہ بیٹے ہم نے تو کہا تھا موسم بہار کی رنگینیاں اور اس کی ساری چیزیں بیانانا، تو کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر سکھایا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو یہ قرآن میں نے قرآن بنایا ہے، یہ ربیع قلبی ہے، یہ میرے دل کی بہار ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ تربیت کا نتیجہ، کہ اس لڑکے نے جو ابھی کم عمر ہے لیکن اس کا تعلق اس دعا سے ہے جو بڑی مشہور دعا ہے، رنج و غم دور کرنے کی دعا، اللہم انا عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیتہ به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وذہاب غمی۔ اس دعا کے اندر اللہ کے رسول سے بڑی اہم باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، تیرے لونڈی کا بندہ ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میرے اوپر تیرا حکم نافذ ہونے والا، اور تیرا ہر فیصلہ میرے اندر انصاف پر مبنی، تو ظلم کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے ہر اس نام سے کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، اپنا نام رکھا ہے، یا اپنی کتاب کے اندر نازل کیا ہے، یا اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے، یا اپنے پاس ہی اس کو چھپا کر رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ کیا ہے یہ دعا؟ اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور روشنی بنا دے، وذہاب غمی وجلاء غمی وذہاب ہمی، اور میرے رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ جب قرآن پڑھے گا آدمی تبھی تو اس کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہار بنا۔ جو آدمی قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتا ہو، اوپر جزدان کے اندر رکھا ہوا ہے، جب کوئی مرنے لگا تو سورہ یاسین جلدی پڑھو تاکہ روح کیا ہے قبض ہو جائے آسانی کے ساتھ، یا کوئی فال نکالنا ہوا، تعویذ گنڈے والا معاملہ آیا، تب جا کر قرآن کو چھونا نہیں۔ قرآن کے اوپر ہم بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنا تعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہے جو آدمی دعا پڑھے گا
اللہ تعالیٰ اس کے سارے رنج و غم کو دور فرما دے گا۔ یہ حصن مسلم جو کتاب ہے دعا کی، اس کے اندر آپ اس کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، بڑی اہم دعا ہے۔ اس کے اندر عقیدے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں غریب بنایا ہے، یہ بھی تیرا فیصلہ حق پر مبنی، انصاف پر مبنی۔ مجھے بیمار بنا دیا، یہ بھی انصاف پر مبنی۔ مجھے کم پیسہ ہے، کم کمائی میری ہے، یہ بھی تیرے انصاف۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ اس کی حکمت دنیا کے حکیموں کے جیسے نہیں، جس کو جتنا دیتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا روزی تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر سچا پکا مومن ہوگا تو پھر وہ اپنی تقدیر کا رونا نہیں روئے گا، وہ شکوے شکایت نہیں کرے گا، بلکہ اپنی تقدیر پر راضی برضا ہوگا کہ جو میری تقدیر میں اور میری جو روزی ہے اس کو کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی روزی حاصل کر لو گے جتنی لکھی ہے تبھی تمہیں موت آئے گی، اس سے پہلے تم مر بھی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے یقین ہونا چاہیے کہ ہماری روزی کوئی چھیننے والا نہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایک دکان اگر کسی نے کھول لیا، اسی قسم کی دکان دوسرے آدمی نے کھول لیا تو ہنگامہ کر دیتے، یہ دیکھو حسد نہیں۔ روزی روٹی کا معاملہ اللہ تعالیٰ، اسلام نے نہیں روکا کہ نہیں دو دکانیں ایک قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک دکان ہارڈ ویئر کی کھولی، دوسرا بھی ہارڈ ویئر کی کھول کر کے بیٹھ گیا تو کیا مطلب؟ نہیں کھول سکتا کیا؟ نہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ روزی روٹی کا معاملہ اللہ تعالیٰ، آپ چونکہ اپنی تقدیر کے بارے میں مادیت کا غلبہ ہمارے اوپر ہے کہ نہیں اب دکان کھل گئی تو ہماری روزی روٹی اب کم ہو جائے گی، ہماری جو قسمت میں وہ چیز ہم کو ملنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان جمعہ اور جماعت کے اندر بھی اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے۔ رمضان کا روزہ رکھنا، یہ بھی ہمارے صحابہ کرام کی سیرتوں کے اندر میں ملتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے وہ، اور جب رونے لگتے تھے تو ان کو گڑیے اور کھلونے والے نے دے دیتے تاکہ کسی طرح ان کا روزہ کیا ہے پورا ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے دوست حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ شرابی نشے میں مد ہوش اس کو پکڑ لے کر آئے تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تو اس رمضان کے مہینے میں شراب پیتا ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ آج بھی مسلم معاشرے کے اندر ایسے لوگ ملتے ہیں، آج بھی شراب کی لت میرے دوستو اتنی خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ آج مسلم معاشرہ برباد ہو رہا ہے، شراب کی لت اتنی ہو گئی ہے کہ اب کیا بتائیں۔ ایسے ایسے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پورا گھر شرابی، روزہ نہیں رکھ رہا، بیوی کو تنگ کرتا، کھانا بناؤ ہم کھانا کھائیں گے۔ میرے دوستو، بیوی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایسا شوہر جو بے روزے دار ہے اس کو کھانا بنا کر بھی نہیں دینا چاہیے، اس کو کھانا بنا کر نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے یہ نافرمانی کی بات نہیں ہے، یہ اس لیے کہ روزہ اگر نہیں رکھتا تو اس کو اللہ کہ عذر شرعی ہو، بیمار ہے، کوئی اور چیز معاملہ ہے الگ چیز، لیکن شرابی اور روزہ نہیں رکھ رہا کہتا کھانا بناؤ ہمارے لیے، نہیں بنانا چاہیے۔ ایسی بیوی کیا ہے، اس کو چاہیے کہ اسلام کا یہ حکم ہے ہمارے لیے دوست، اسلام کے اندر ایسی چیزوں کا حکم نہیں ہے کہ گناہ کا کام کرتے رہیں اور یہ تمام چیزیں دیکھتے رہیں۔ اس لیے میرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کے اندر اسلامی تعلیمات کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اخلاق یہ اہم چیز ہے ہماری زندگی کے اندر، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کے اوپر اپنے بچوں کو متنبہ کرنا اور ان سے اپنے بچوں کو کیا ہے ان کے اوپر تیار کرنا، یہ ہماری بہت بڑی اہم ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، کبھی کبھی ضرورت کے وقت انسان کو تادیب کرنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے کبھی مار کی ضرورت پڑ جاتی، کچھ کبھی کبھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کسی غلام کو مار رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ تو ادب سکھانے کے لیے، لیکن مار کی بھی یہ نہیں کہ آخری ہر جیسے چھوٹی سی غلطی کر لیا تھپڑ رسید کر دیا، یہ بھی میرے دوستو بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے استاد ہو، ٹیچر ہو، چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، یہ اسلامی نقطہ نظر غلط چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ چہرے پر مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اس لیے ہمیں اپنی ماں اور بہنوں اور سارے لوگوں کو چاہیے، استاد ہوں، ٹیچر ہوں، سب لوگوں کے لیے حکم ہے کہ چہرہ ایک ایک اہم چیز ہے ہمارے جسم کا۔ چہرہ اگر خراب ہو گیا تو پورا جسم بیکار ہو جاتا، پورے جسم کی خوبصورتی چہرے پر بھاری۔ چہرہ اگر اچھا ہے تو سارا کچھ بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا، اس لیے چہرے مارنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور مارنا وہ بھی آخری علاج ہونا چاہیے، نہیں کہ پہلے ہی وہلے کے اندر پہلی ذرا سی کوئی غلطی کر بیٹھا، بچے نے گلاس توڑ دیا، تھپڑ رسید کر دیا۔ بھئی گلاس ٹوٹ گیا تو واپس نہیں آ سکتا ہے، گلاس اگر ٹوٹ گیا تو واپس تو نہیں آ سکتا، اب مار کر کے اس کو کیا واپس لے کر آئیں گے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ یہ میرے دوستو اپنے بچوں کے ساتھ نرمی ہمارے لیے بہت ضروری ہوگی، ورنہ یہی بچے آگے چل کر کے ریئیکشن جو ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے،
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ہمیں عدل و انصاف سے بھی کام لینا چاہیے۔ بیٹیاں ہیں بیٹے دونوں کے ساتھ ہمیں انصاف، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے یہاں بہت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، عدل و انصاف یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اپنے بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف، اپنے بال بچوں کے درمیان عدل و انصاف، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، لڑکوں سے زیادہ محبت، لڑکیوں سے نفرت، یہ میرے دوستو ہماری شریعت کے خلاف چیز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے تربیت کے اندر اہم رول عدل و انصاف کا ہے، اس کو بھی بالائے طاق نہ رکھیں، اور اپنے بچوں کو ہم بخیلی جیسی مذموم صفت سے بچا کر کے رکھیں۔ وہ کیسے ہوگا کہ آپ خود بھی خرچ کریں اور اپنے بال بچوں کے ہاتھوں بھی غریب فقراء مساکین کے ذریعے کی مدد کرنے کے ذریعے ان کے اندر عادت ڈالیں۔ یہ بچہ جب دیکھے گا کہ بچپن سے ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارے گھر کے لوگ غریبوں کی مدد کرتے رہیں، اور ان کے ہاتھ سے دیکھیے کتنی خوشی محسوس کرتا چھوٹا بچہ جب اس کے ہاتھ میں 1 ریال دے دیا اور جا کر کے کسی غریب کو مسجد کے اندر بیٹھا، اگر مسجد کے باہر 1 ریال، خوشی محسوس کرتے ہیں بچے، یہ فطری طور پر مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ نہیں تنگی محسوس کہ میرا 1 ریال چلا گیا، بلکہ بچے بنسبت اور بڑوں کے کیا ہے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر بخل جیسی مذموم صفت سے ان کو باقی رکھنا چاہیے، دور رکھنا چاہیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی اپنے نفس کی بخیلی لالچ سے بچ گیا وہ آدمی کامیاب انسان ہے۔ اس لیے نیکی کے کام کے اندر، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے آج کے دن صدقہ کس نے کیا، آج کے دن جنازے کی نماز کس نے پڑھی، کون جنازے کے ساتھ گیا، کون کس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے۔ اسی قسم کے سوالات ہمیں اپنے بچوں سے بھی کرنا چاہیے، تاکہ اپنے بچوں کے اندر یہ مزاج ان کا ہم بنا سکیں، تاکہ آگے چل کر کے پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں خیال رکھیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں بھی بچوں کے ذریعے یہ صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا، کچھ بنا ہے پڑوسی کے اندر جا کر کے دے آنا، تحفے تحائف کا دینا، یہ بھی ہمارے دوستوں ہمارے لیے ایک اہم چیز ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے اندر، اور ایک سب سے جو اہم چیز ہے جھوٹ سے کیا ہے اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی ہمیں کیا ہے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ جھوٹ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور آج ہمارے یہاں جھوٹ ایک ناسور کے حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اوپر سے لے کر جھوٹ کی مختلف شکلیں مدرسے کے اندر بھی موجود ہے، وہ اسکول کے اندر بھی موجود ہے، اپنی نوکری کے اندر بھی جھوٹ، سرکاری نوکری، پرائیویٹ نوکری، سب جگہ جھوٹ کا سہارا، اور جھوٹ کے ذریعے جو مال و دولت کمائیں گے میرے دوستو وہ حرام ہوگا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ ہر اعتبار سے ہمیں جھوٹ سے کیا ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم الکذب، اے لوگو جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے علماء، اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ایک جو اہم جو چیز ہے کہ اپنے علماء، اپنے ائمہ، اپنے مؤذنین جو ہمارے ہیں، ان لوگوں کا احترام کرنا بھی ہم سکھائیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہمارے یہاں ہمارے دلوں کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو ڈالیں کہ یہ عزت کے لوگ، ان کے احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس لیے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور ایک وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دونوں چیزوں کے اندر اپنے علماء کا احترام، اپنے ائمہ جو ہمارے ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، ان کا احترام بھی اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ہم کو ڈالنا چاہیے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عظم السلطان والعلماء، کہ لوگ بھلائی کے اندر رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے بادشاہ کی اور اپنے علماء کی عزت کرتے رہیں گے، اپنی عزت ان کے تعظیم کرتے رہیں گے، تعظیم کرتے رہیں گے، ان کے سامنے جھکیں ہم جا کر کے۔ اس لیے کہ ہماری شریعت کا جھکنا کسی کے سامنے ملاقات کو جھکنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم جا کر کے قدم بوسی کریں اور فرشی سلام کریں، ہم یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن جو تعظیم، ان کی عزت دینے کا جو معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں جب دونوں کی عزت ہوگی، سلطان کی اور علماء کی، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا۔ اور اگر ان دونوں کی گستاخی اور ان دونوں کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کو ذلیل کیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اپنے جو رشتہ دار ہیں،
ہر رشتہ دار کا کیا حق ہے، اس حق سے بھی اپنے آپ کو آگاہ کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ان ساری چیزوں کا، اور خاص طور سے میرے دوستو توحید پرستی جو ہے، یہ ہماری تربیت کے اندر بہت اہم چیز ہے۔ ہم اپنے اولاد کو یہ ذہن میں ڈالیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہ آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ان کو دونوں دیتا ہے، لڑکی بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں جو کچھ ماننا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہی مانگتے اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ غیر اللہ سے اولاد طلب کرنا، غیر اللہ سے کوئی بھی چیز طلب کرنا، لا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو ہمیں نہیں پکارنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں لڑکیوں کی پیدائش پر افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں بچوں سے محبت بھی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں سے نفرت کا مطلب کہ ان سے کوئی محبت ہی نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کو اپنی گود میں نہیں لیتے، کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اپنے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بوسہ دیتے، تو کہا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے دل سے اللہ تعالی رحمت چھین لیا تو اس کا ہم کیا کریں؟ میرے 10 بچے، اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، ما قبلتم احد ابدا، کبھی میں نے ان کو بوسہ نہیں دیا۔ یہ میرے دوستو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو، اپنے فیشن کو باقی رکھنے کے لیے، کپڑا گندا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اپنے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ماں کے ساتھ ساتھ ماں کی اپنی اولاد سے محبت فطری ہوتی ہے، جس طرح سے باپ کو بھی اپنی اولاد سے کیا ہے، اس کا بھی حق ہونا چاہیے کہ اپنے اولاد باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد سے محبت اسی طرح سے جس طریقے سے کیا ہے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ان کے ساتھ سختی سے نہ نپٹا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اچھے الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اپنے بچوں کو اچھے القاب کے ساتھ یاد کیا جائے، اچھے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے، غلط قسم کے نام نہ رکھے جائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، غلط قسم کے نام رکھ کر کے کیا ہے نام بگاڑ دیا جاتا ہے، دوسرا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی میرے دوستو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے نظرے بچوں کو ہر اعتبار سے ہمیں کیا ہے بچانا چاہیے۔ اور ماں کا کردار تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے زیادہ میں بات نہیں کہہ کر کے کہ ماں کا کردار ایک اہم کردار ہے، اس لیے کہ زیادہ وقت ماں اگر مومنہ ہے اور شریعت کی پابند ہے تو بچے بھی سے یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ بھی آئندہ چل کر کے شریعت کے پابند ہوں گے اور اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر بدقسمتی سے ماں دیندار نہیں ہے، بددین ہے، فیشن پرست ہے، اور خاص طور سے اس دور میں تو پھر بچے جو ہوں گے اس کی نئی نسل بھی فیشن پرست بنے گی، دین بیداری ان کے اندر آئے گی۔ اس لیے کہ جب اسلامی تربیت سے انسان عاری ہوتا ہے تو پھر دوسروں کا اثر ہوگا، دوسری جو تربیتیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کا، حجاب کا ہمیں کیا ہے ایک تلقین کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارا ابھی تو بچیاں چھوٹی ہیں، کیا ضرورت ہے حجاب کا، لیکن وہی عمر ہوتی ہے، اس عمر کی ہی چھوٹی عمر ہی سے اگر ان کے اندر شوق آپ نے ڈال دیا حجاب کا، پردے کا، تو پھر آگے چل کر ان کو اچھا لگے گا۔ لیکن اگر جب بڑے ہو جانے کے بعد پھر آپ بہت کوشش کریں گے تو پھر وہی بچیاں جو آپ کی بڑی فرما بردار ہیں وہ جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے شروع ہی سے جب ان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھانا چاہیے کہ حجاب، یہ پردہ، یہ اسلامی شان، حیا ہماری اسلامی شان، حیا ایک بہت اہم چیز ہے اور یہ پردہ ہماری شریعت کی بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس لیے اس پردے کے بارے میں خاص طور سے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اور ان کے لیے لا کر کے حجاب باپ کا فرض ہے، بھائی کا فرض ہے کہ وہ چیزیں لا کر کے ان کو دے۔ اور ذکر و اذکار جو میں نے کہا کہ صبح و شام کے جو ذکر اذکار ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنے بچوں کو حکم دینا چاہیے، اور ان کی ہر حرکت سے ہمیں واقف ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے شب و روز کہاں گزر رہے ہیں، اس کے دوستوں کے محفلیں کہاں جمتی ہیں، اور کون کون لوگ اس کے بچوں، ہمارے بچے کے دوست ہیں، ان کا آنا جانا، یہ ساری چیزوں پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر یہ نظر نہیں ہوگی تو پھر ایسی صورت میں بچوں کے بگڑنے کی بہت ساری چیزیں،
بہت سارے بری عادتیں، بہت سارے بد اخلاقیوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں بری حرکتوں سے بھی اپنے بچوں کو باز رکھنا ضروری ہوگا۔ اس لیے اور علمی مجالس کے اندر، دینی محفلوں کے اندر بھی اپنے بچوں کو ہمیں، جیسے آج آپ حاضر ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ اسی طرح حاضر دینی مجلسوں کے اندر ان کو حاضر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے بچوں کے اندر علمی مدارس کے اندر حاضر ہونے سے کیا ہوگی، انسان ماں باپ بھی ان کو خوبی خوشی حاصل ہوگی اور بچے کی ایک دینی تربیت ہوگی، اور بچوں کے اندر نڈر پن ہونا چاہیے۔ بچوں کو بزدل نہیں بنانا چاہیے، ان کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، اور غلط قسم کے وہ شیطان آ رہا ہو تو کتا آ رہا ہے تو بھیڑ آ رہی، یہ سارے الفاظ جو بتائے جاتے ہیں، اس سے بچوں کے اندر یعنی بزدلی آتی ہے، اس سے بچے کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف اور نڈر، بچوں کو بے خوف بنانا چاہیے، نڈر بنانا چاہیے۔ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں انصار اور مہاجرین کے بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے انصار کے اور مہاجرین کے، انہیں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سب بچے دیکھ کر کے تو بھاگ گئے ادھر ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت سارے لوگ ڈرتے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنا راستہ کیا ہے بدل دیا کرتا تھا۔ یاد آئے حضرت عمر رضی اللہ، ایک شیعہ یہاں جو ہے اس نے کہا کہ میں آج تک باب عمر سے کبھی نہیں گزرا، حرم کے اندر جاتا ہوں لیکن باب عمر سے کبھی نہیں گزرتا ہوں۔ تو سننے نے کہا کہ بہت اچھا، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شیطان جو ہے ان کے راستے سے بھاگتا تھا، مرنے کے بعد بھی آج اتنا ڈر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا کہ باب عمر سے کیا ہے وہ گزر سکے۔ تو شیعہ کی اتنی نفرت میرے دوستو ہمارے اہل سنت والجماعت سے، یہ بڑی خطرناک قوم ہے، ہمیں ان سے یہ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی ہر چیز، سب سے بڑے دشمن اسلام کی اس وقت اور مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کے ہی لوگ ہیں۔ پوری تاریخ آپ پڑھیں، ساری اسلامی حکومتوں کے برباد کرنے کے اندر انہی کا ہاتھ رہا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، خلافت عثمانیہ، ہندوستان کے جہاں کے اندر جو حکومتیں، ٹیپو سلطان اور اس کے بعد سراج الدولہ اور دکن، یہ جتنے علاقے اور اسلامی حکومتوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، ان کا بڑا ہی اہم خطرناک رول رہا ہے۔ اس لیے ان سے میرے دوستو، ہماری دوستی، لوگ کہتے ہیں نہیں سب کو لے کر کے چلو، سب کو لے کر کے کیسے چل سکتا ہے انسان؟ جس کا عقیدہ الگ، جو ہمارے صحابہ کو گالیاں دے، جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دے، جو عائشہ کو گالی دے، ان کے ساتھ ہماری دوستی کیسے ان کے ساتھ نباہ کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کو لے کر کے چل سکتے ہیں؟ عقیدے کا اتحاد، دنیا کے اندر ایک ہی چیز ہے جس کی بنیاد پر اتحاد مضبوط ہوتا ہے، وہ عقیدہ۔ اگر عقیدہ ایک ہے سب کا، تب تو وہ اتحاد پائیدار ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اگر عقیدے کے اندر خلل ہے سب کے، عقیدہ سب کا ایک نہیں، کوئی کچھ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے، پیروں مریدوں کا عقیدہ رکھتا ہے، مزاروں کا عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اتحاد نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ جہاں آئے گی فوراً کیا ہے وہ دراڑ پیدا ہونا وہاں پر، اس لیے میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ بات چل کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے رہ گئے، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سارے بچے تو بھاگ گئے لیکن تم یہاں سے ہٹے نہیں، کیوں کھڑے رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا لست جانیا فافر من، کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں کہ میں تم سے بھاگ جاؤں جو ہے۔ کتنا یعنی لست جانیا فافر من، کہ میں کوئی مجرم تو نہیں، کوئی گناہ کوئی جرم تو میں نے نہیں کہ میں تم سے بھاگ جاؤں۔ ولیس فی الطریق ضیق، اور راستہ کے اندر راستہ بھی تنگ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، تو ہمیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انصار مدینہ اور مہاجرین کے لڑکوں، یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نڈر حق بات کے اندر، صحیح بات کے اندر، یہ گستاخی نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح جو جواز ہے، کوئی گستاخی کی بات نہیں۔ کیوں بھاگے بھائی آدمی جو ہے؟ احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے تھے کبھی نہیں، بچوں کو چومتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا آنکھ کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، دعا سلام کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں کہ میں بھاگ جاؤں، اور نہ راستہ تنگ ہے، آپ جا سکتے ہیں راستہ ہمارے پاس، تو ہمیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے دوستو ایک اہم چیز جو منشیات اور میوزک اور یہ ساری چیزوں کا استعمال جو آج ہماری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اس سے میرے دوستو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ آج ہمارے بہت ساری چیزیں اس طریقے سے دین بن چکی ہیں اور اس کو لوگ برائی نہیں سمجھتے ہیں۔ میوزک سننا، گانے سننا، قوالیاں سننا، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا، اور بلکہ اسی کے صبح تلاوت کے بجائے قوالیاں بھی لوگ اپنے اپنے گاڑیوں میں، اپنے گھروں کے اندر لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر چیز کی حفاظت، شریعت نے ہماری ہر چیز کی حفاظت، ہمارے دین کی حفاظت کی، ہمارے عقل کی حفاظت کی، ہمارے حسب و نسب کی حفاظت کی اور ہمارے مال کی حفاظت کی۔ اس طرح سے انسان کو اپنے منشیات کے استعمال سے، لوگ کہتے ہیں میوزک سے تسلی حاصل ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میوزک سے، جس کو قرآن سے، جس کو شریعت کی چیزوں سے تسلی نہ حاصل ہو، اس کو کیا ہے، ان ساری چیزوں سے تسلی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر والدین، اولاد پر والدین کی بھی بہت سارے حقوق ہیں، اس لیے اس کو بھی ہمیں کیا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اور اپنے بچوں کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی وہ کام کریں اس کے اندر ہم آخرت سے اس کو جوڑیں۔ ہر کام، اس لیے کہ جو بھی دنیا کے اندر نیکی کا کام ہم کرتے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے، آخرت ہمارے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے اس کا بدلہ ہم کو ملے گا، صدقات و خیرات کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کو اس کا یہ ثواب ملے گا، صبر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، جتنا نیک کام ہے، یہ سارے اگر آخرت کا تصور ہمارے پاس نہ ہوتا تو پھر کوئی کام انسان نہیں کرے گا۔ اس لیے آخرت، الذین یؤمنون بالغیب، ان دیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ آج بھی میرے پاس ایک آدمی نے سوال کیا، کل شام کو جو ہے، کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ ہی نہیں، وہ لا مکان ہے، لا مکان، اس کی کوئی جگہ نہیں، اور وہ فارغ التحصیل ایک مدرسے کا، فارغ التحصیل اپنے آپ کو کہا اس نے کہ میں فارغ التحصیل ہوں۔ تو میں نے کہا کہاں سے آپ نے سیکھا؟ کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، اے لا مکان والے، اس طرح سے نظمیں وغیرہ بھی موجود ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ میں نے پیش کیا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہمیں معلوم ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بارے میں سوال، اس کے کیفیت کیا ہے، کس طرح ہے مستوی، وہ مجہول ہے، ہم کو پتہ نہیں، اور ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی کیا بدعت۔ کہا کہ نہیں، ہم تو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کہا یہی عقیدہ اصل میں اسلامی عقیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اپنے علم اور اپنی قوت اور قدرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القواعد المثلیٰ، اس کتاب کا ترجمہ بھی پاکستان کے اندر ہو چکا ہے۔ آپ اسماء اور صفات کے سے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کان آپ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید کے اندر جس طرح احادیث کے اندر جہاں تک موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری جو بھی اعضاء اللہ تعالیٰ کے لیے موجود ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم کو پتہ نہیں اس کے بارے میں۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہم اس کو کیا ہے مانتے۔ بڑی تعجب کے ساتھ وہ شخص پوچھنے لگا مجھ سے کہ کیا واقعی ایسا ہے کیا؟ میں نے کہا ایسا ہے، اس لیے آپ قرآن پڑھیں، آپ سلف صالحین کی کتابیں پڑھیں، عقیدے کی کتابیں آپ پڑھیں۔ جو عقیدے کی کتاب اسماء اور صفات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کو خود بخود کیا ہے پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر یہ ساری چیزیں، اپنے بچوں کو فضول خرچی سے بچانا، یہ ہمارا بڑا اہم کردار ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے زیادہ پیسہ پا کر کے بگڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی اہم سبب ہے۔ اسی طریقے سے بخیلی کنجوسی میں نے بتایا، اسی طریقے سے آپس میں بیجا لاڈ پیار، یہ بھی ہمارے بچوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اور باپ اور کی عمومی طور پر بدسلوکی بچے کے ساتھ، یہ بھی اس کو کیا ہے غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ اور یتیمی، اس لیے یتیموں کے ساتھ ہمیں خاص طور سے جہاں جس کا، اور یہی حال ہے ان کے بچوں کا جو آج سعودیہ میں گھوم رہے ہیں، اور جن کے بچے وہاں پر ہیں جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ عمومی طور پر اگر آپ سروے کریں گے تو سعودی کے اندر رہنے والے بچہ، اگر وہاں کوئی صحیح طور پر سرپرست موجود نہیں ہے تو ان کے بچے برباد ہو رہے ہیں، نہ تعلیم کے اندر جا رہے ہیں حاصل کر پا رہے ہیں، نہ اور دوسری چیزوں کے اندر۔ اس لیے میرے دوستو، ہم یہاں بھی رہیں لیکن اپنے بال بچوں کی خبرگیری، ان کے لیے مناسب تعلیم، ان کے لیے مناسب نگرانی، یہ ہماری ایک اہم ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تب ہم جا کر کے امید کر سکتے ہیں کہ یہ بچے آئندہ چل کر کے ہمارے لیے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے کھاتے بند ہو جاتے ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں چھوڑ کر کے گیا تو اس کا بھی ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تب جا کر کے یہ امید کی جا سکتی ہے اپنے اولاد سے کہ ہمارے
مرنے کے بعد ہمارے حق میں یہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کے لیے اور ہماری بخشش کے لیے دعائیں کریں گی، اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حدیث کے اندر بیان فرما دیا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اونچے اعلیٰ مقامات جنت کے اندر عطا فرمائے۔ وہ کہے گا باپ کہ میں نے تو اتنا بہت اچھا عمل نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے اتنا اونچا مقام مجھے تو نے جنت کے اندر دے دیا۔ کہا یہ تیرے اولاد تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے دعائیں کیا کرتے، تیرے مغفرت کے لیے، تیرے بخشش کے لیے، اس کی وجہ سے میں نے تجھے اعلیٰ مقام تجھے عطا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں دعا کرنا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، ایسی بیویاں عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسے شوہر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے جو واقعی اس دواجی زندگی کے راستے کو صحیح طریقے سے اسلام کے مطابق ڈھال سکیں اور اسلام کے مطابق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ محترم کو، جنہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ موضوع کی وضاحت کی اور ہمارے سامنے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں، ہمارے ماؤں اور بہنوں کی، ماں اور باپ کی جو ذمہ داری ہے ان کو ہمارے سامنے رکھا، اور اب یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہ جس طریقے سے کسی پروگرام میں جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے سن کر کے چلے آئے، اب سب سے اہم چیز جو مسئلہ ہے وہ عملی زندگی کا ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے، بغیر عمل کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم جو بھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، جو بھی باتیں ہمیں بتلائی جاتی ہیں، اور جو ہم آ کر کے یہاں اسلامک سینٹر میں یا اس طرح کے سینٹروں میں بیٹھ کر کے ہم جو سنتے ہیں، اس پر کوشش سب سے زیادہ یہ کریں کہ ہم عمل کریں۔ عمل بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں، اور میں اپنے ماؤں اور بہنوں سارے لوگوں سے، بھائیوں سے سب سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں جو بات آپ سنیں کتاب و سنت کے حوالے سے، اور یہاں پر الحمدللہ یہ وہ اسٹیج ہے کہ جہاں پر کوئی کہانیاں اور کوئی کرامات اور کوئی ایسے واقعات قصے نہیں ہیں جس کا کوئی سر اور پیر نہ ہو، یہ نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر وہی چیزیں ہوتی ہیں جو کتاب و سنت اور سلف صالح سے منقول ہو، اور صحیح چیزیں یہاں پر بتلائی جاتی ہیں اور علم کی روشنی میں باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ اس لیے جو باتیں ہم یہاں پر سنیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جو تربیت جس کے بارے میں آج ہم نے جو موضوع سنا ہے، یہ موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے اور وقت کی ایک ضرورت ہے، اور اس ایسے موضوع کو ہم سنیں اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، فالو کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بچے ہمارے اتنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ چیزیں کیا ہیں۔ میرے بھائیو، بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں آج بچوں سے پوچھا جاتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور بچے تو بچے ہیں لیکن ہمارے جوانوں کو بھی یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی ہے، بوڑھوں کو تک بھی اتنی عمر کو بھی پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کا یہ جو دور ہے، جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں تربیت اولاد یا تربیت کے سلسلے میں جو سب سے اہم رول ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ آلہ ہے موبائل کا۔ موبائل سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ بھی میرے بھائیوں تربیت کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اگر ہم ذریعہ ہے میرے بھائیوں، اس کے ذریعہ سے آپ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، صبح و شام کے اذکار آپ سن سکتے ہیں، دینی تعلیمات آپ سن سکتے ہیں۔ موبائل، اگر آپ اپنے بچوں کو موبائل دیں جس میں میموری رہے، قرآن کی میموری رہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کی میموری رہے اور دینی تعلیمات کی میموری رہے، اس سے بھی وہ بچے کیا ہیں، سدھر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کیمرے والا موبائل دینے سے پرہیز کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیمرے والا موبائل دینے سے میرے بھائی اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں اس سے پرہیز کریں۔ اور ویڈیو، خاص طور سے ویڈیو بھی آپ ان کو دیں، ایسا موبائل دیں جس میں صرف آڈیو ہو، MP3 ہو، اس میں قرآن ہو، دینی تعلیمات ہوں، لیکن ویڈیو سے بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں سو رہی ہو اور بچہ جا کر کے، نہ اس کو واقفیت نہیں ہے، بچہ چھوٹی عقل کا ہوتا ہے، جا کر کے اس کی تصویر کھینچ لے اور وہ ہاتھ کسی کے، وہ موبائل کسی اور کے ساتھ
ہاتھ لگ جائے اور اس کو دیکھے. اپنی بہن کی تصویر کھینچ لے مذاق میں، یا سو رہی ہو اس کی تصویر کھینچ کر کے اور باہر اپنے دوستوں کو دکھائے، اس کو پتہ نہ ہو، کچی عمر ہے. اس لیے اس پر بھی ہم ذرا دھیان دیں. موبائل میں بھی یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کے پاس اچھا موبائل ہونا چاہیے، یہ نہیں. آپ اپنے بچے سے محبت کریں، اچھی بات ہے، لیکن وہ چیزیں جو اس کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں اس پر آپ بین لگائیں، اس کو آپ بند کرنے کی کوشش کریں. یہ اصل محبت ہے. اور جہاں سختی ہو وہاں سختی کریں، اور جہاں نرمی ہو آپ نرمی بھی کریں. اور یہ بہت ہی اہم میرے بھائیو ضرورت ہے، اور اس کو آپ ضرور اس کا چیک کریں. اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں، اس کو دیکھیں کہ اس میں یہ کیا رہتا ہے، کیسی ویڈیو رہتی ہے، کیسے کیا اس میں گانے وغیرہ تو نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں، ان کی عقل کو صاف اور شفاف رکھیں.